بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ انتہا پسند مسلمان بابا صاحب کے دائرے سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کرتے ہیں، بڑے ممالک کے اکابرین کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں دہشت زدہ کرتے ہیں، پھر چھپنے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ بابا صاحب کے دائرے سے ایسے جھوٹے بیانات کی تردید کی جا رہی تھی۔ ہمارے تمام خیال خوانی کرنے والے کئی اکابرین کے اندر جا کر وارننگ دے رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے ہمارے خلاف بے بنیاد باتیں نہ کرو۔ آئندہ کسی نے بابا صاحب کے دائرے کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ کہا تو تم میں سے کوئی اپنی پناہ گاہ میں محفوظ نہیں رہے گا۔ جب ہم نقصان پہنچانا شروع کریں گے تو میڈیا کے ذریعے چیخنا چلانا بھول جاؤ گے۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیارے والے تم سب کو کس طرح الو بنا رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ زبردست چیلنج چل رہا تھا۔ تمام اکابرین پہلے ہی ہمارے دشمن تھے، وہ اپنے طریقہ کار سے اس دشمنی کو اور بڑھکا رہا تھا۔ اکابرین بڑک رہے تھے، ساری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کر رہے تھے، مجھے ایک سنگ دل قاتل کے طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان حالات میں اعلیٰ حضرت کی خاموشی سمجھا رہی تھی کہ صبر کرو، اور ہم صبر کر رہے تھے۔ دنیا والے اندھے بہرے اور نادان نہیں ہیں، وہ حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر خوب سمجھتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ کسی ثبوت کے بغیر بدنام کیا جائے تو بدنامی 2 قدم نہیں چلتی، پانی کے بلبلے کی طرح ابھر کر فنا ہو جاتی ہے۔ ذاکر ایک کے بعد دوسرے پہ تیسرے حملے کی پلاننگ کرتا تھا، پھر ان پر عمل کرتا رہا تھا، اکابرین کو زخم دیتا تھا، پھر مرہم رکھ کر خود کو آسمانی فرشتہ ثابت کرتا تھا۔ اکابرین اس سے کہتے تھے کہ اسے کم از کم اپنا فون نمبر بتانا چاہیے تاکہ کسی پر کوئی اچانک مصیبت آئے تو وہ فون کے ذریعے اسے مدد کے لیے پکار سکیں، لیکن وہ اپنا فون نمبر کسی کو نہیں بتاتا تھا، بلکہ وہ کوئی فون اپنے پاس رکھتا ہی نہیں تھا۔ یہ خدشہ تھا کہ ہماری مشین اسے فون نمبر کے ذریعے ٹریس کر سکتی ہے۔ اس نے تمام اکابرین کو یہ کہہ کر تسلیاں دی تھیں کہ وہ ان سے غافل نہیں رہتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت ان پر آئے گی تو وہ بن بلائے ان کی حفاظت کے لیے پہنچ جایا کرے گا، کیونکہ وہ خود ہی واردات کرتا تھا اور انہیں نقصان پہنچنے سے پہلے خود ہی ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے اکابرین پورے یقین سے سمجھ رہے تھے کہ وہ آسمانی فرشتہ ان سے غافل نہیں رہتا ہے، دن ہو یا رات وہ مسلمانوں کی دشمنی سے انہیں بچاتا رہتا ہے۔ وہ ایسی کئی واردات کر چکا تھا۔ ہم اس وقت تک خاموش تماشائی بنے رہے جب تک ہماری سائنسدانوں نے نئی مشین تیار نہیں کی۔ وہ دن رات محنت کر رہے تھے۔ تقریباً 1 ماہ بعد انہوں نے ایک نئی مشین سونیا کے حوالے کی، اس نے سائنسدانوں کی موجودگی میں اسے اپریٹ کیا۔ زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ مشین سیارے والوں کی غیر معمولی مشین کی طرح کسی غلطی کسی خامی کے بغیر کام کر رہی تھی۔ یہ یقین ہو گیا کہ آئندہ بھی ایسی ہی مشینیں تیار ہو سکیں گی۔ ہم نے آزمائش کے طور پر کئی اکابرین کو اس مشین کی اسکرین پر دیکھا، ان سب کے موجودہ حالات معلوم کیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ذاکر اب تک انہیں کئی بار بیوقوف بنا چکا ہے اور وہ راضی خوشی بیوقوف بن کر اسے آسمانی فرشتہ سمجھتے رہے ہیں۔ بس بہت ہو چکا تھا، اب ہم جو کرنے والے تھے اس کے متعلق وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سونیا جو مشین ادارے میں لائی تھی، وہ جب تک ریڈ شرارہ کو واپس نہ ملتی تب تک وہ ہماری زمین میں آنے کی جرت نہ کرتا۔ ہم نے اس کی اس کمزوری کے پیش نظر ایک چال چلی۔ میں گریٹ ایشورا کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سونیا نے اس مشین کے ذریعے 5 امریکی یوگا جانے والے افسران کو اسکرین پر دیکھا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھے موجودہ حالات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک افسر کہہ رہا تھا، بے شک وہ آسمانی فرشتہ کہلانے والا مسلمانوں کے ہر حملے کا توڑ کر رہا ہے، ہمیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنے دیتا، وہ ہمارا محافظ ہے، مگر اس کے متعلق کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر وہ کون ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، وہ کہتا ہے کہ سیارے والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسی دنیا کا باشندہ ہے، مگر وہ اتنا پاورفل کیسے ہو گیا کہ مسلمانوں کے حملوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ایک اور افسر نے کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ادھر فراد اکابرین میں سے کسی پر حملہ کرتا ہے، ادھر اس فرشتے کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ چشم زدن میں ہماری حفاظت کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ آخر وہ کیسی پراسرار وسیع معلومات رکھتا ہے، کیا دن رات اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور وہ ہمارا نگہبان بنا رہتا ہے۔ ذاکر اپنے طریقہ کار کے باعث ایک ماما بنا ہوا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، میری آواز ان 5 افسران تک پہنچاؤ۔ اس نے مشین کے آڈیو سسٹم کو آپریٹ کیا۔ میں نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، ہائی آفیسرز۔ وہ 5 ایک دم سے چونک کر اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ادھر ادھر سر گھما کر معلوم کرنے لگے کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ میں نے کہا، تم سب بہت محتاط رہتے ہو، تمہارے اس کمرے میں کوئی خفیہ اسپیکر اور کیمرہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں گریٹ ایشورا تمہاری اس دنیا میں آ گیا ہوں، اپنی غیر معمولی مشین کی اسکرین پر تم 5 کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے افسر نے حیرانی سے پوچھا، تم گریٹ ایشورا ہو؟ اپنے نائب ایشورا کی موت کے بعد تم یہاں آئے ہو؟ ہاں، تم نے فرحات اور آسمانی فرشتے کے جھگڑے میں مجھے بلا دیا۔ میں فرحات اور سونیا سے انتقام لینے آیا ہوں۔
ایک افسر نے کہا بے شک تمہیں ان سے انتقام لینا چاہیے، ہم بابا صاحب کے ادارے کو تباہ کرنا چاہتے تھے، ایشورا سے ہماری دوستی ہو گئی تھی مگر مسلمانوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا ایشورا سے تمہاری دوستی نہیں تھی، آقا اپنے غلاموں سے دوستی نہیں کرتا، تم سب اس کے غلام بننے پر راضی ہو گئے تھے۔ ہاں ہم راضی ہو گئے تھے، مگر میں نے بات کاٹ کر پوچھا مگر کیا؟ اب تمہارا محافظ مددگار آسمانی فرشتہ آ گیا ہے، اب ہمارے نہیں اس کے غلام بن کر رہو گے؟ ایک افسر نے ہچکچاتے ہوئے کہا وہ بات ہی ہے، یہ ہے کہ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، ہم دنیا والے سپر پاور کے آگے جھکتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں اسکرین پر دیکھتے ہوئے پوچھا تمہاری سمجھ میں کیا نہیں آ رہا ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا یہی کہ ایک طرف سونیا اور فرہاد اپنی مشین کے ذریعے ہمیں دیکھ کر حملے کرتے ہیں، دوسری طرف تم بھی مشین کے ذریعے کچھ بھی کرنے چلے آئے ہو، پتہ نہیں وہ آسمانی فرشتہ ہمیں تم سے بچا سکے گا یا نہیں، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ وہی کرو جو بھی کہہ چکے ہو، دنیا والے سپر پاور کے آگے جھکتے ہیں، ہم میں سے جو بھی سپر ثابت ہو تم اسی کی غلامی قبول کر لو۔ وہ پانچوں پریشان ہو گئے تھے، ایک نے سر جھکا کر کہا ہمیں یہی کرنا ہوگا، پتہ نہیں خود کو سپر پاور ثابت کرنے تک تم تینوں کب تک لڑتے رہو گے، تمہاری لڑائی میں ہم پیستے رہیں گے، ہماری چٹنی بنتی رہے گی۔ ایسا تو ہوگا جب جنگ شروع ہوتی ہے تو بے گناہ شہری بھی مارے جاتے ہیں، فی الحال دوسرے تمام اکابرین کو بھی اطلاع دو کہ اس دنیا میں گریڈ ایشورا آ گیا ہے، 10 گھنٹے کے اندر تمام ممالک کے اکابرین کسی بھی ملک کے کانفرنس ہال میں جمع ہو جائیں، میں وہاں ان کی موجودگی میں فرہاد اور اس آسمانی فرشتے سے نمٹنا چاہتا ہوں، وہاں تم سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم میں سے کس کی اطاعت کرو گے۔ ٹھیک ہے ہم ابھی سب کو اطلاع دے رہے ہیں، آئندہ 10 گھنٹے کے بعد تم سب جس کانفرنس ہال میں ہوگے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں سے چپ ہو گیا جیسے رابطہ ختم کر چکا ہوں۔ سونیا اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی بیچاروں پر 3 اطراف سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، وہ پانچوں افسران اپنے اپنے فون کے ذریعے اکابرین سے رابطے کر رہے ہیں، وہ گریڈ ایشورا کی احمد سے بوکلا گئے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح فوراً آسمانی فرشتے سے رابطہ ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سیارے سے پھر ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کیا وہ فرشتہ اس نئی مصیبت سے انہیں نجات دلا سکے گا۔ ایسے وقت ذاکر سو رہا تھا، جب وہ آرام کرتا تھا تو اس کا ماتحت عمار کبھی غیر معمولی مشین کو آپریٹ کرتا تھا اور کبھی خیال خوانی کے ذریعے اکابرین میں سے کسی نہ کسی کے خیالات پڑھتا رہتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ان کا گریڈ ایشورا اس دنیا میں آ گیا ہے، اس نے ذاکر کو نیند سے جگایا، سر آنکھیں کھولے، جاگ جائیں، ایک خوشخبری ہے۔ وہ کچی نیند سے جگائے جانے پر جھنجھلا گیا، عمار کو بیزاری سے دیکھتے ہوئے بولا کیا خوشخبری ہے؟ سر ہمارا انداتا، ہمارا بھگوان گریڈ ایشورا اس زمین پر آ چکا ہے۔ سنتا ہی ذاکر چونک کر اٹھ بیٹھا، بے یقینی سے بولا ہمارا گریڈ ایشورا آ گیا ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر؟ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کیا تو نے مشین کے ذریعے دیکھا ہے؟ نو سر، تمام اکابرین ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ گریڈ ایشورا نے 5 یوگا جانے والے آرمی افسران سے اپنی مشین کے ذریعے باتیں کی ہیں، ان سے کہا ہے کہ 10 گھنٹے بعد وہ تمام اکابرین سے کسی بھی ملک کے کانفرنس ہال میں باتیں کرے گا۔ ذاکر بیڈ سے اتر کر اپنی اٹیچی کے پاس آیا، اس نے چھوٹی سی کمیونیکیشن مشین اس میں سے نکالی، پھر گریڈ ایشورا سے رابطہ کرنے لگا۔ اس نے تحریر کے ذریعے کہا میرے آقا، میرے معلم، یہاں تمام اکابرین کہہ رہے ہیں کہ تو اس زمین پر آ چکا ہے، میں حیران ہوں کہ تو نے اپنی آمد کی اطلاع مجھے کیوں نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد مشین کی ننھی سی اسکرین پر تحریری جواب ابھرا، پتہ نہیں اکابرین جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، میں اس وقت سیارے میں ہوں، تو جانتا ہے جب تک ہماری ایک مشین سونیا کے پاس ہوگی میں اس دنیا میں نہیں آ سکوں گا، تجھے معلوم کرنا چاہیے کہ میرے متعلق وہاں جھوٹی خبر کیوں پھیل رہی ہے۔ گریڈ ایشورا سے رابطہ ختم ہو گیا، ذاکر آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اسیان کرنے کے بعد چند اکابرین کو باری باری اسکرین پر دیکھنے لگا، ان کی باتیں سن کر حیران ہوتا رہا، پھر ان کے دماغوں میں جانے سے معلوم ہوا کہ گریڈ ایشورا نے غیر معمولی مشین کے ذریعے 5 یوگا جانے والے افسران سے رابطہ کیا تھا۔ ایسا 2 گھنٹے پہلے ہوا تھا، آئندہ 8 گھنٹے بعد وہ فرہاد ایشورا ایک کانفرنس ہال میں باتیں کرنے والا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس کے خلاف ایسی غیر متوقع چال چل رہا ہوں، وہ سوچ میں پڑ گیا، میرے اس حملے کا توڑ کرنا ضروری تھا، وہ احتیاطاً کسی کے اندر جا کر سوچ کے ذریعے نہیں بولتا تھا، اندیشہ تھا کہ ہماری مشین اس کی آواز اور لب و لہجے کو کیچ کر لے گی، وہ اب تک ایک اداکار کے ذریعے اس طرح ان سے رابطہ کرتا تھا کہ اپنے لب و لہجے میں نہیں بولتا تھا، وہ اداکار اس کی مرضی کے مطابق اپنی آواز اور لہجے میں بولتا رہتا تھا۔ جب کانفرنس ہال میں اکابرین نہ ہوتے تو امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس اداکار کے ذریعے ذاکر سے بات کرتے تھے اور اس کی باتیں دوسرے اکابرین تک پہنچاتے تھے۔ اس نے اپنے علاقار کے اندر آ کر فون کے ذریعے یوگا جانے والے ایک افسر سے کہا میں تم سب کا محافظ فرشتہ ہوں، تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ سیارے سے گریڈ ایشورا ہماری دنیا میں نہیں آیا ہے، فرہاد ایشورا بن کر تم سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔
اعلیٰ افسر نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو کہ وہ ہماری دنیا میں نہیں آیا ہے؟ یہ یقین کرو کہ وہ آ چکا ہے۔ ہم تم سے رابطہ کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ پیرس کی کانفرنس ہال میں 7.5 گھنٹے بعد گریٹ شررا ہم سے باتیں کرنے اور تمہیں اور فراد کو چیلنج کرنے آ رہا ہے۔ میں تم لوگوں کا محافظ ہوں۔ تمہیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ گریٹ شررا کا وجود اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم تمہاری بات کو یقین کریں گے۔ تم کانفرنس ہال میں آ کر اسے فراڈ ثابت کرو۔ فراد نے اب تک جتنے حملے ہم پر کیے انہیں تم ناکام بناتے رہے۔ اگر کانفرنس ہال میں فراد ہمیں دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے آئے گا تو تم ہمیشہ کی طرح اسے منہ توڑ جواب دے سکو گے۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ نہ میں نے کبھی کسی پر حملہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی منہ توڑ جواب دیا تھا۔ میری طرف سے فرضی حملے کر کے اکابرین کو بیوقوف بناتا رہا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد میں نے یہ پہلا حملہ کیا تھا۔ وہ فکر و پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے اندر سوالات چیخنے لگے۔ مجھے سب کے سامنے فراڈ کیسے ثابت کرے گا؟ نہ جانے میں وہاں کیا کہنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں۔ ذاکر سیارے سے ایک نئے انداز میں آیا تھا۔ گریٹ شررا نے اسے حکم دیا تھا ارضی دنیا میں جا کر کبھی اپنا تعلق سیارے سے ظاہر نہ کرنا۔ دنیا والے ہمیں کبھی اپنے حکمران تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا تو دنیا میں جا کر خود کو اسی دنیا کا باشندہ ثابت کرتے رہنا۔ ذاکر نے کہا میں وہاں پہنچتے ہی جو شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر قانونی دستاویزات تیار کراؤں گا، انہیں دیکھ کر سبھی مجھے اس دنیا کا باشندہ سمجھیں گے۔ کوئی مجھ پر کسی طرح کا شبہ نہیں کرے گا۔ گریٹ شررا نے کہا صرف اتنا ہی نہیں، تجھے وہاں تمام مقابرین کا اعتماد بھی حاصل کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں اور یہودیوں کے کام آتا رہے گا تو وہ تجھے اپنا ایک ناقابل شکست محافظ مان لیں گے۔ میں تیرے حکم سے وہاں ایک مسلمان عالم بن کر رہوں گا تاکہ کبھی ضرورت پیش آئے تو مسلمانوں کی حمایت حاصل کر سکوں۔ دوسرے تمام مقابرین کے لیے ایک پراسرار اور مددگار فرشتہ بن کر رہوں گا۔ تجھے یہی کرنا ہے۔ تو فراد بن کر عیسائی اور یہودیوں کو نقصان پہنچائے گا اور ایک گمنام فرشتہ بن کر ان کی مدد کرتا رہے گا۔ ذاکر یہ تمام باتیں گریٹ شررا سے سیکھ کر آیا تھا۔ وہ آئندہ تمام مقابرین کو ہم سے دہشت زدہ اور کمزور بنا کر ان کا مستقل محافظ بن کر رفتہ رفتہ ان پر حاوی ہونا پھر حکمران بننا چاہتا تھا۔ اس کے اور گریٹ شررا کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں ان کی چال ان پر ہی الٹ دوں گا۔ گریٹ شررا بن کر اکابرین کو دہشت زدہ کر کے انہیں سیارے والوں سے متنفر کر دوں گا، پھر وہ ہماری دنیا کے باشندے بن کر بھی ان کی حمایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس نے گریٹ شررا سے رابطہ کر کے اپنے موجودہ حالات بیان کیے۔ اس نے تمام رودات سن کر کہا ہم دنیا میں جا کر کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ فراد نے عجیب چال چلی ہے۔ اگر ہم جوابی کارروائی کے طور پر اس کے خلاف کچھ کریں گے تو اکابرین یہی سمجھیں گے کہ میں وہاں موجود ہوں اور ہم پھر ایک بار ان پر مسلط ہونے آئے ہیں۔ ذاکر نے کہا اور اب میری پوزیشن کیا ہوگی؟ جس طرح میں فراد کے نام سے واردات کرتا تھا اسی طرح اب فراد تیرے نام سے واردات کرے گا، تجھے خواہ مخواہ بدنام کرے گا۔ میں اس کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کر سکوں گا، وہ بابا صاحب کے دائرے میں ہے اور ہماری پہنچ سے دور ہے۔ ہاں آئندہ تو اس کے خلاف اکابرین کا نام نہاد محافظ اور آسمانی فرشتہ بن کر نہیں رہ سکے گا۔ اس کمبخت نے طویل خاموشی کے بعد ایک چال چلی اور ہمارے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ ہمیں اپنا طریقہ کار بدل کر ان سب سے نمٹنا ہوگا۔ مجھے سوچنے دے، میں تھوڑی دیر بعد پھر رابطہ کروں گا۔ گریٹ شررا نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ادھر جا کر بھی سوچنے لگا۔ وہ میرے حملے کا خاطر خواہ جواب دے کر اپنی نیک نامی برقرار رکھنا چاہتا تھا کہ وہی ان کا ایک مددگار فرشتہ ہے جو ہمیشہ انہیں مسلمانوں کے ظلم و ستم سے نجات دلاتا رہے گا۔ ایسا اسی وقت ممکن تھا جب وہ ثابت کر دیتا کہ ان کی دنیا میں آنے والا گریٹ شررا کوئی اور نہیں، فراد علی تیمور ہے۔ فی الحال میری چال کے جواب میں ان کے سامنے کوئی دوسری چال نہیں تھی۔ ایک سیارے میں اور دوسرا زمین پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ وہ تک ہار کر جھنجھلا رہا تھا۔ ایسے وقت زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اور اس کا ماتحت عمار دونوں ہی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ذاکر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں ہمارا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے۔ عمار نے کہا بڑی بے صبری سے دروازہ پیٹا جا رہا ہے۔ ایسے وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی، دروازہ کھولو پلیز، جلدی دروازہ کھولو۔ التجا کرنے والے کی آواز کہہ رہی تھی کہ وہ بڑی مشکل میں ہے اور بری طرح سہمی ہوئی ہے۔ عورت کی آواز میں ویسے ہی کشش ہوتی ہے، پھر مظلوم عورت تو اور زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے، مظلومیت کے حوالے سے ہمدردی کرنے، پھر قریب آنے کا موقع دیتی ہے۔ وہ دونوں زمین پر آنے کے بعد اب تک عورتوں سے کتراتے رہے تھے، لیکن فطری تقاضے لمبے عرصے تک کترانے کا موقع نہیں دیتے، کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی بہانے اپنی طرف کھینچ ہی لیتے ہیں۔ ذاکر نے عمار کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو جیسے ایک پاؤں پر کھڑا تھا، اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازے کو کھولا۔ سامنے ایک نوجوان عورت عبایا پہنے اور سر سے سکارف باندھے اپنا نصف چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی لپک کر اندر آ گئی، پھر ایک دیوار سے لگ کر بولی دروازہ بند کر دو نہیں تو وہ لوگ آ جائیں گے۔
ذاکر یہ سوچ کر حیران ہوا کہ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اب تک اس کے خیالات کیوں نہیں پڑے، جبکہ دروازے کے باہر سے ہی اس کی آواز سن چکا تھا۔ پتہ نہیں عورت کیسے طلسمی ہتھ کنڈوں سے بنائی گئی ہے کہ اپنی آواز سنا کر ہی توبہ کرنے والوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ عمار اس سے پوچھ رہا تھا تم کون ہو اور اس قدر سہمی ہوئی کیوں ہو؟ ذاکر اس کے اندر پہنچ چکا تھا، وہ اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی۔ اس کے خیالات بھی یہی کہہ رہے تھے، میرا نام بسرا ہے، میرے مقتول شوہر کا بھائی اکبر جلالی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں بڑی مشکلوں سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں۔ ذاکر نے کہا تم جوان ہو، حسین ہو، پھر بیوہ ہو چکی ہو، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ بولی وہ بے رحم قاتل ہے، اس نے میرے شوہر کی دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کیا تھا، میرے مقتول شوہر نے سب کچھ میرے نام کیا تھا، اب وہ مجھ سے شادی کر کے تمام دولت اور جائیداد حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ ذاکر نے اس سے کہا تم فوراً دوسرے کمرے میں جاؤ، اگر دشمن وہاں آئے تب بھی پریشان نہ ہونا، منہ سے آواز نہ نکالنا۔ وہ تیزی میں چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عمار نے دروازہ کھولا تو باہر 3 ہٹے کٹے شخص کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص خوش پوش قدآور جوان تھا، 30 یا 32 برس کا ہوگا، چہرے سے صفاقی اور بے رحمی ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے کہا ایک خاتون یہاں آئی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ذاکر نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی خاتون نہیں ہے۔ وہ دہاڑتے ہوئے بولا مجھ سے جھوٹ نہ بولو، وہ اسی گلی میں داخل ہوئی تھی، اس گلی میں اور بھی بہت سے مکانات ہیں، وہاں جا کر دیکھو۔ ہم ہر مکان میں گھس کر دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اندر آنے دو ورنہ ہم جبرن چلے آئیں گے۔ ذاکر نے کہا ہم لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں، آپ آرام سے آئیں، پورے گھر کی تلاشی لیں اور مطمئن ہو کر یہاں سے جائیں، مگر آپ میں سے کوئی ایک شخص اندر آئے گا۔ اس جوان کا داور اکبر جلالی نے اپنے آدمیوں سے کہا تم لوگ یہیں رہو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ اندر آ گیا، مکان کے مختلف حصوں میں جا کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ ایک بیڈ روم میں تھی، اس سے ملحقہ باتھ روم کے اندر چھپی ہوئی تھی، دروازے کو کھلا رکھا گیا تھا اور اس کے پیچھے جیسے سانس روک کے کھڑی ہوئی تھی۔ ذاکر خیال خوانی کے ذریعے اکبر جلالی کے اندر موجود تھا، وہ عین وقت پر اسے غائب دماغ بنا دیتا تو بسرا دکھائی نہ دیتی، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ بیڈ روم میں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ذاکر نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر یہ خیال پیدا کیا کہ وہ یہاں نہیں ہے، خواہ مخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اس محلے کے دوسرے گھروں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ وہ چلتا ہوا اس مکان سے باہر نکل گیا۔ عمار نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ ذاکر نے کہا باہر آ جاؤ، وہ لوگ جا چکے ہیں۔ وہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آ گئی، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آپ نے ایک ظالم شخص سے مجھے بچا لیا ہے۔ وہ بولا ابھی تو بچایا ہے، آئندہ کیا کرو گی؟ میں نہیں جانتی آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا خدا مجھے ابھی تک سلامتی دیتا آ رہا ہے، آئندہ بھی وہی مجھے تحفظ اور سلامتی دے گا۔ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں اسے کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے آئے۔ اس کے خیالات نے ذاکر کو بتایا کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی خاتون ہے۔ 6 ماہ پہلے اصغر جلالی نے اس سے شادی کی تھی۔ اس کے بڑے بھائی اکبر جلالی کو شادی پر اعتراض نہیں تھا، لیکن جب 4 ماہ بعد اصغر جلالی نے اپنی تمام دولت اور جائیداد بسرا کے نام لکھ دی تب اختلافات پیدا ہوئے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان اس قدر جھگڑا پڑا کہ اکبر جلالی نے چھوٹے بھائی کو بڑی رازداری سے قتل کرا دیا۔ بسرا سمجھ رہی تھی کہ قاتل اکبر جلالی ہے، لیکن وہ اپنے جرم سے انکار کرتا تھا اور اسے شادی کی درخواست کرتا تھا۔ جب بسرا نے انکار کیا تو وہ جبر و تشدد پر اتر آیا، اسے اپنی حویلی میں قید کر دیا، اسے وارننگ دی کہ شادی نہیں کرے گی تو اسے بھی قتل کر دے گا، پھر قانون کی روح سے تمام دولت اور جائیداد بڑے بھائی کو مل جائے گی۔ کسی کو شبہ نہیں ہوگا کہ اس نے سب کچھ حاصل کرنے سے پہلے اپنے بھائی اور پھر اس کی بیوی کو قتل کیا ہے۔ ذاکر اور عمار نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عمار نے کہا سر ہم اب تک عورتوں سے کتراتے رہے ہیں مگر یہ خود ہی ہمارے مکان میں چلی آئی ہے۔ ذاکر نے کہا بڑی مشکل ہے، بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے، تجھے سمجھاتا ہوں کہ اس کے لیے برے ارادے نہ رکھنا، تیرا حکم سر آنکھوں پر، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو ایک عورت کی طرف مائل ہو گیا ہے اور مجھے بھی اب کسی کی طرف مائل ہونے دے گا۔ بے شک میں اعتراض نہیں کروں گا، آئندہ خوب سوچ سمجھ کر کسی ایسی عورت سے تعلق قائم کرنا جو ہمارے لیے مصیبت نہ بنے۔ عمار نے خوش ہو کر کہا تیرا بہت بہت شکریہ، میں تجھے اس عورت کے ساتھ تنہا چھوڑ کر ابھی باہر جا رہا ہوں۔ وہ انکار میں ساری لا کر بولا ابھی نہیں، ابھی ایسے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں آدھے گھنٹے میں ایک کانفرنس ہال پہنچنا ہے، یہ عورت کہیں نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو میری خیال خوانی اسے واپس لے آئے گی۔ 15 منٹ کے بعد بسرا اس کمرے سے نکل کر ان کے پاس آئی۔ ذاکر نے پوچھا تم تنہا ہو، یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ وہ بولی لندن میں میرا ایک بھائی ہے، میرے پاس 5000 پاؤنڈ ہیں، میں کسی طرح یہاں سے چھپ چھپا کر چلی جاؤں گی۔ ذاکر نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے اندر ایسی آوازیں پیدا کی جیسے باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا ہو اور اکبر جلالی غصے سے کہہ رہا ہو دروازہ کھولو، وہ یہی موجود ہے۔
بصرہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، دھیمی آواز میں بولی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے دروازہ نہ کھولنا۔ وہ بولا، تم پھر اسی کمرے میں چلی جاؤ، میں اسے یہاں سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ جلتی ہوئی پھر اسی کمرے میں چلی گئی۔ باہر کوئی نہیں تھا، اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی تماشا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں آ کر بولا، میں نے اسے ٹال دیا ہے، لیکن وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اسی گلی میں بھٹک رہا ہے۔ تمہیں 2-4 گھنٹوں تک باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کمرے میں آرام سے رہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہاں تمہاری عزت اور تمہاری جان دونوں ہی محفوظ ہیں۔ وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولا، تم چاہو تو دروازہ اندر سے بند کر سکتی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ماتحت کو آواز دینا، وہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا دوسرے کمرے سے گزرتا ہوا تیسرے کمرے میں آ کر غیر معمولی مشین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے خیال خونی کے ذریعے کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے اکابرین کے بارے میں معلوم کیا۔ وہ لوگ وقت کے پابند تھے، 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان کے خیالات نے بتایا کہ شرارا نے ٹھیک 11 بجے کا وقت مقرر کیا ہے، وہ بھی ٹھیک وقت پر انہیں مخاطب کرے گا۔ ذاکر نے اس مشین کو آن کیا، پھر اس کی اسکرین پر اس کانفرنس ہال کا منظر دیکھنے لگا۔ وہاں کے وال کلاک میں جب پورے 11 بج گئے تب میں نے ایک کلاکار کے ذریعے گریٹ ایشورارا بن کر انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو ایوری بڈی، میں گریٹ ایشورارا ہوں۔ میرے نائب ایشورارا کی موت کے بعد جو مشن ادھورا رہ گیا ہے اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ تمام اکابرین اس کلاکار کو دیکھ رہے تھے جس کے ذریعے میں بول رہا تھا۔ یہ بات اپنے دماغوں میں رکھ لو اور دلوں میں نقش کر لو کہ جلدی اس دنیا میں میری حکومت قائم ہوگی۔ تم سب سلامتی اور امن و امان سے رہنا چاہتے تھے، اپنی بیویوں اور بچوں کو ہنستی کھیلتی زندگی گزارتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے تم نے میرے نائب ایشورارا کے آگے سر جھکا لیا تھا، اس کی برتری تسلیم کر لی تھی، اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ آئندہ اس دنیا میں ہم سیارے والوں کی حکومت قائم ہوگی۔ میں نے ایک ذرا توقف سے کہا، ابھی میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم سب اپنے اس وعدے پر قائم ہو یا نہیں۔ اس وقت میں اپنی غیر معمولی مشین کی اسکرین پر تم سب کو دیکھ رہا ہوں، تمام اکابرین میری نظروں کے سامنے ہیں، میں کسی کے بھی دماغ میں پہنچ کر اس کے چور خیالات پڑھ سکتا ہوں، لہذا کوئی ہیلے بہانے نہ کرے، مجھے باتیں بنا کر ٹالنے کی کوشش نہ کرے۔ میں تم سب کے اندر پہنچ کر تمہارے چھپے ہوئے چہرے دیکھ سکتا ہوں۔